بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کا اغوا، عمران سیریز، پارٹ 2۔ حال میں 3 اطراف قیمتی فوم کے صوفہ سیٹ موجود تھے۔ چوتھی طرف ایک لمبی چوڑی الماری رکھی ہوئی تھی جس پر ایک خوبصورت پلاسٹک کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ فرش نہایت دبیز اور سرخ قیمتی قالینوں سے سجے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت اور دلکش حال تھا، لیکن وہاں کسی زیروح کا دور دور تک وجود تک نہیں تھا۔ کہاں ہے تمہاری چیف؟ راہیل نے لڑکی سے پوچھا۔ آپ تشریف رکھیں، کہتے ہوئے لڑکی ایک دروازے میں جا کر غائب ہو گئی۔ راہیل حیران و پریشان ایک صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ حیران و پریشان گرد و پیش کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ یہ حال مدھر اور دلکش موسیقی سے گونجنے لگی۔ راہیل بے ساختہ اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ عجیب پراسرار سحر انگیز موسیقی تھی، لیکن حیرت کے مزید جھٹکے تو اس وقت لگے جب ایک داخلی دروازے سے 5 غیر ملکی لڑکیاں ڈانس کرتی ہوئی داخل ہوئیں۔ برائے نام لباس میں ملبوس ڈانسر کا ہیجان انگیز رقص، سنہری تاج والی رقاصہ درمیان میں تھی، جبکہ دیگر چاروں رقاصاؤں نے اس کے گرد ہلکا سا بنا لیا تھا۔ حال کی دیواروں سے گویا موسیقی کی بارش ہو رہی تھی اور رقاصہ لڑکیوں کے جسم پھول دار شاہ کی طرح حمیدہ ہو رہے تھے۔ یا راہیل ورتہ حیرت بنا ہوا رقص دیکھ رہا تھا۔ رقص جاری تھا، ڈانسروں کے جسم کے مختلف حصے برابر پیچو ہم کھا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم فوم کے بنے ہوئے ہوں۔ رقاصاؤں کے جسم کی دنیا پر برابر نشیب و فریز آ رہے تھے۔ عجیب ہیجانی رقص تھا۔ وہ مبہوت بنا رقاصاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ کسی مصنف کی زندگی میں ایسے لمحات کتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہی مصنف جو تخیل کی دنیا سجاتا ہے اور خوبصورت الفاظ کو موتیوں کی طرح پرو کر اپنے قارئین کے سامنے رکھتا ہے، آج وہ خود ایسے انوکھے اور عجیب حالات و واقعات کا شکار ہو گیا تھا۔ رقص اپنے پورے عروج پر تھا کہ اچانک ایک خوبصورت سی لڑکی داخلی دروازے سے ٹرالی لیے اندر داخل ہوئی جس پر شراب کی بوتلیں سجی ہوئی تھیں۔ اس لڑکی کا لباس ڈانسروں سے مختلف نہیں تھا، کیونکہ ضیاء راحیل کو اس حال تک لانے والی لڑکی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ شاید وہ اپنے فرائض انجام دے چکی تھی۔ شراب کی ٹرالی رکھ کر یہ لڑکی پہلی لڑکی کی طرح دروازے میں جا سمائی۔ اب راحیل نے خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ دیا۔ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے سوچا اور سامنے رکھی ہوئی شراب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ضیاء راحیل نے اس سے پہلے بھی بارہا شراب پی تھی، مگر شرفا کی طرح۔ سوسائٹی میں اس کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ گلاس میں اندازے سے شراب ڈال کر اس نے باقی ماندہ گلاس کو فریج کی یہ بیئر سے لبریز کر لیا، اور یوں شراب اور بیئر کا کاکٹیل اس نے ہاتھ میں تھام لیا۔ رقص جاری تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ربڑ کے اجسام محو رقص ہیں۔ ضیاء راحیل نے شراب کے پیمانے کو ہونٹوں سے لگایا اور رقص کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چونکہ خود مصنف بھی تھا، اس لیے خود کو حالات کے دہانے پر ڈال کر مطمئن ہو چکا تھا۔ عاشق کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ وہ اپنے والد کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رقص ہوتا رہا اور وہ شراب کے جام معدے میں انڈیلتا رہا۔ سامنے رکھی ہوئی شراب کی بوتل ایک قریب الختم تھی، جبکہ بیئر کی 4 بوتلیں کب کی اپنی جوانی لٹا چکی تھیں۔ شراب کا نشہ آہستہ آہستہ ضیاء راحیل کو اپنے حلقۂ اثر میں لے رہا تھا۔ اس پر سرور اور انبساط کی کیفیت چھاتی جا رہی تھی۔ رقص انتہائی شباب پر پہنچ گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ضیاء راحیل کا خیال ہو۔ بالآخر ہر عروج کو زوال کے مذاق انتہائی کو پہنچ کر موسیقی نے دم توڑ دیا۔ کائنات ساکت ہو گئی، رقص تھم گیا، وقت کی رفتار رک گئی، گرد و پیش پر سکوت طاری ہو گیا، رقاصاؤں کا تحرک ختم ہو گیا۔ خاموشی، ایک گمبھیر خاموشی پورے ماحول پر طاری ہو گئی، جیسے وہاں کسی متنوس کا وجود ہو ہی نہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ راحیل نے سنہرے تاج والی رقاصہ کو مخاطب کیا۔ یہ دیگر چاروں رقاصاؤں سے کہیں زیادہ خوبصورت کی مالک تھی۔ جواب میں رقاصہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا، پھر وہ تیزی سے ضیاء راحیل کے سامنے سلام کرنے والے انداز میں جھکی اور ایک جھپاکے سے داخلی دروازے کے طلسم میں کھو گئی۔ اس کی ہمنوا رقاصاؤں نے اس کی تقلید میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کوئی ہے؟ راحیل زور سے چیخا۔ شراب کے نشے نے مکمل طور پر اس کے دل و دماغ پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ کسی شریف آدمی کو اس طرح غیر مہذب انداز میں بالکل نہیں چیخنا چاہیے۔ ایک مہذب مردانہ آواز نے ضیاء راحیل کو بری طرح چونکا دیا۔ اس نے چونک کر آواز کے منبع کی طرف دیکھا۔ وہ ایک قدادم الماری تھی جہاں پر موجود ایک زرد روچینی عجیب معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا نظر آیا۔
میں پوچھتا ہوں میں یہاں کیسے پہنچا؟ او اور یہ سب کیا ہے؟ ضیاء راحیل اپنی جگہ سے اچھلتا ہوا بولا، دھیرج برہودار دھیرج۔ لمبے قد کا ضرب چینی نہایت صاف اردو میں اس سے مخاطب ہوا، اور پہلی دفعہ راحیل چونک اٹھا، کیا کوئی چینی اتنی صاف اور بامحاورہ اردو بھی بول سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر ہی حیران رہ گیا۔ چینی چند لمحوں تک عجیب مضحکہ خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے راحیل کو مخاطب کیا۔ اس عرصہ میں وہ ضیاء راحیل کے مد مقابل ایک صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ کل رات میں ایک ضروری کام سے شہر کے مشرقی حصے کی طرف سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک عمارت سے 3-4 آدمی ایک شخص کو اٹھا کر ایک کار میں ڈال رہے ہیں۔ مجھے کچھ شک ہوا اور میں نے اپنی کار روک لی۔ پھر جیسے وہ روانہ ہوئے میں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ مجھے بھی کچھ تجسس ہو چلا تھا۔ ایک کیفے کے نزدیک انہوں نے اپنی کار روکی اور کار کو لا کر کے کیفے کی طرف بڑھ گئے۔ میں تو تھا ہی تعاقب میں نے اپنی کار کو ان کی کار کے نزدیک روکا۔ پھر مجھے کار کے دروازے کا لاک توڑنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے کار میں سے بے ہوش آدمی کو نکالا اور اس طرح تم میرے سامنے موجود ہو۔ چینی نے تمام روداد سناتے ہوئے کہا، میں آپ کا مشکور ہوں، مگر مجھے اغوا کیوں کیا گیا؟ ضیاء راحیل بڑبڑانے لگا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی دشمن کی شرارت ہو۔ چینی نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے۔ وہ بڑبڑایا، رقص پسند آیا؟ چینی نے سوال کیا اور انداز مضحکہ خیز ہی تھا۔ شراب کا شکریہ، مگر ڈانس؟ راحیل الجھ کر بولا، ہاں میں کچھ مصروف تھا اس لیے تمہارے لیے رقص کا انتظام کر دیا گیا۔ میں ایک بار آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ ضیاء راحیل نے چینی سے اجازت چاہی اور مدکوک سے چینی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات چھا گئے، ایسے تاثرات جن کا کوئی معنی نہیں پہنایا جا سکتا۔ کیا میں اپنے مہمان سے امید رکھوں کہ وہ ایک جام میرے ساتھ بھی نوش فرمانا پسند کریں؟ چینی نے نہایت مہذب لہجے میں کہا، اور ضیاء راحیل چینی کی اس پرخلوص پیشکش کو روک نہ سکا۔ ایک مرتبہ پھر شراب کی بوتلیں کھلنے لگیں۔ تمہاری کامیابی کے نام، چینی نے گلاس سے گلاس ٹکراتے ہوئے کہا، اور پھر اچانک ہی ایک مرتبہ پھر حال مدھر اور سحر انگیز موسیقی کی آواز سے گونج اٹھا۔ وقت اپنے آپ کو دہرانے لگا۔ نکاسائیں راجہ اندر کی افسراؤں کے انداز میں حال میں داخل ہوئیں، اور پھر خوشگوار اور جنوخیز موسیقی پر رقص شروع ہو گیا۔ تمہاری خوشگوار زندگی کے نام، راحیل بھی ترنگ میں آ گیا۔ موسیقی کی مدھر اور دلکش تانیں حال کی محدود دنیا میں بکھرتی رہیں۔ شراب کی بوتلیں اپنی جوانیاں ضیاء راحیل اور چینی پر قربان کرتی رہیں۔ ایک جام کے بجائے مے نوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رقص نے وقت کی رفتار کو روک لیا۔ عجب سحر انگیز سا رقص تھا۔ چینی کے ساتھ ضیاء راحیل بھی شراب پیتے ہوئے رقص سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بلاہر کہاں تک؟ بے تحاشا شراب نوشی کی وجہ ضیاء راحیل کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑک گیا۔ ضیاء راحیل کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر چینی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کی ایک لکیر کھنچ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ختم کرو۔ چینی سرد لہجے میں ڈانسروں سے مخاطب ہوا اور رقص تھم گیا۔ چینی نے تالی بجائی۔ اگلے ہی لمحے 2 آدمی حال میں داخل ہوئے، اس کو اس کے مخصوص کمرے میں ڈالا۔ اشارہ راحیل کی طرف تھا، جبکہ چینی کے چہرے بشرے سے اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مسلسل شراب نوشی کرتا رہا تھا۔ اچانک الماری پر موجود پلاسٹک کی گڑیا کے ماتھے پر لگا ہوا بلب روشن ہو گیا، اور گھڑی کے الارم کی سی آواز حال میں گونجی۔ چینی نے بری طرح چونک کر گڑیا کی طرف دیکھا، پھر تیز قدموں کے ساتھ گڑیا کی طرف بڑھا تھا۔ ٹن 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 دیوار گیر کلاک کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ بلاہر 12 بجا کر اس کی آواز نے دم توڑ دیا۔ یہ برہان سوسائٹی کا علاقہ تھا۔ چھوٹی بڑی کوٹھیوں اور خوبصورت بنگلوں کا سلسلہ تھا جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا۔ انہی کوٹھیوں اور بنگلوں کے درمیان یہ کوٹھی کا وسیع کمرہ تھا، جس میں ایک بہت خوبصورت غیر ملکی لڑکی نہایت ہی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ڈارک بلو جیکٹ اور جین میں ملبوس، بال گردوں کی شکل میں کٹے ہوئے، پیروں میں فل سائز کے لیدر شوز موجود تھے۔ اس کا اضطراب کے طور پر ٹہلنے کا انداز یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے جین کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے 555 کا پیکٹ اور گیس لائٹر نکال لیا۔ پیکٹ سے سگریٹ کا ایک پیچ نکال کر اس نے اپنے حمیدہ اور سلگتے ہوئے ہونٹوں کے گوشے میں دبا لیا۔ پھر لائٹر کو پش کیا۔ گیس لائٹر سے ایک نیلگوں شعلہ بلند ہوا اور پھر کمرہ مترنم موسیقی سے گونج اٹھا۔ شاید یہ میوزک لائٹر تھا۔ لڑکی نے ایک شانے بے نیازی سے لائٹر اور سگریٹ کا پیکٹ جیکٹ کی جیب میں اڑس لیا اور سگریٹ کی طویل کش لینے لگی۔ چند لمحوں تک وہ دھوئیں کے گول مرغولے کمرے کی فضا میں اڑاتی رہی اور دھوئیں کے سفید سفید دائرے سے اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوتے رہے۔
اچانک دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ لڑکی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر دروازے میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ اضطراری انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ ارے یہ تم ہو فرنیک؟ چیف کہاں پر ہے؟ لڑکی نے آنے والے غیر ملکی کو مخاطب کیا، لیکن فرنیک نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا بات ہے فرنیک، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ لڑکی نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے سوال کیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مس لورین، بس وہ ذرا… فرنیک اتنا کہہ کر رک گیا۔ تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو فرنیک، آخر تم بتاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ لورین اگر آپ باضد ہیں تو سنیے، حالات مناسب نہیں ہیں۔ جو پروگرام ہماری تنظیم نے تیار کیا تھا اس میں ایک اور پارٹی بھی دلچسپی لے رہی ہے، اور آج جبکہ میں چیف کے ساتھ تھا تو مخالف پارٹی سے تصادم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، لورین اس پر جھکتی ہوئی بولی۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، چیف معمولی طور پر زخمی ہو گئے ہیں، میں انہیں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کرایا ہوں، فرنیک نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فرنیک؟ لورین نے اضطراری طور پر ہاتھ ملتے ہوئے دوبارہ فرنیک سے پوچھا۔ چھوڑو ڈارلنگ، کوئی خاص بات نہیں۔ ہاں وہ جیک کہاں پر ہے؟ فرنیک نے لورین سے کہا۔ خدا جانے یہ جیک بھی کہاں مر گیا، شام ہی سے کہیں غائب ہے، لورین نے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کہا۔ کار کہاں ہے فرنیک؟ لورین نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ گیراج میں موجود ہے، لیکن کیوں؟ میں چیف سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ مناسب نہیں ہوگا لورین، فرنیک نے جواب دیا۔ مناسب اور نامناسب کو میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہوں، سمجھے؟ لورین خشک لہجے میں بولی۔ صرف چند لمحوں کے لیے فرنیک کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ تم اگر میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مجھے چیف کے ہسپتال کا ایڈریس ہی چاہیے تھا۔ مس لورین سمجھنے کی کوشش کریں، ویسے بھی وہ اس وقت چیف سے کسی صورت میں ملاقات ممکن نہیں۔ ملاقات کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تم مجھے ایڈریس دے دو، لورین نے اٹل لہجے میں کہا۔ مس لورین آپ شٹ اپ، ایڈریس اور صرف ایڈریس؟ تو تمہیں ایڈریس دینا ہی پڑے گا۔ اچانک فرنیک کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور وہ لورین کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ ابھی بھی وقت ہے مس لورین، اپنی ضد سے باز آ جائیے، فرنیک نے لورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ یو ایڈیٹ باسٹرڈ، ڈونٹ بی ٹاک۔ لورین ایک مرتبہ پھر چیخی، مگر پھر اس کی چیخ ادھوری رہ گئی کیونکہ فرنیک نے جھپٹ کر اس کی کنپٹی کو مخصوص انداز میں سہلا دیا۔ صرف چند لمحوں کے لیے لورین کی آنکھوں میں حیرانگی کے تاثرات ابھرے، مگر کنپٹی پر پڑنے والے ہاتھ نے اسے زیادہ سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اگلے ہی لمحے وہ لہرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ فرش پر ڈھیر ہوتی، فرنیک نے آگے بڑھ کر اپنے بازوں میں لے لیا، پھر اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا اور صوفے کے پاس کھڑے ہو کر بڑبڑانے لگا۔ معاف کرنا مس لورین، میں مجبور تھا۔ لورین کو صوفے پر ڈال کر وہ چند لمحوں تک تشویش زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر نزدیک ہی دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، سگریٹ نکالی اور منتشر خیالوں کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑانے لگا۔ لورین اور وہ کافی حد تک ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور تنظیم میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، لیکن جہاں بات تنظیم سے متصادم ہو وہاں ذاتی تعلقات کا سلسلہ منقطع کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت لورین کی ضد کسی بھی بڑی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ در حقیقت چیف کار کے حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا اور یہ سب مخالف پارٹی کے ایبلیس سفت چینی کی شرارت تھی۔ سنگھی کا نام جرائم کی دنیا میں کسی شہنشاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ سوچتا رہا۔ چیف دوسری دنیا میں جا چکا تھا، چیف کے دستے راز کی حیثیت سے ساری ذمہ داری اب اس پر آ پڑی تھی، اور مقابلہ بھی کس سے تھا؟ سنگھی سے، جس کا نام سن کر بڑے بڑے مجرم کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ فرنیک نے ختم ہوتی ہوئی سگریٹ کے ٹکڑے سے نئی سگریٹ کا گوشہ سلگایا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے برآمدے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرے کمرے کا رخ کرتا، اس کی نگاہ ایک آدمی پر پڑی جو ابھی ابھی مین دروازے سے برآمدے میں داخل ہوا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو جیک؟ فرنیک نے اسے مخاطب کیا۔ وہ ذرا مسٹر فرنیک، چیف نے ایک جگہ میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، میں وقت مقررہ سے مزید 2 گھنٹے تک پیغام کا منتظر رہا، مگر چیف نے کال ہی نہیں کیا، آنے والے نے فرنیک سے کہا۔ فرنیک چند لمحوں تک بغور جیک کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے بولا۔ مسٹر جیک، حال میں لورین بے ہوش پڑی ہے۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، چیف ایک حادثہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تم ذرا مس لورین کی نگہبانی کرو، میں ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کر کے ہدایات لیتا ہوں، فرنیک نے کہا، اور گویا جیک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ چیف ہلاک ہو گئے؟ جیک نے حیرت سے کہا۔ پہلے میں ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے دوں، پھر تم سے بات چیت ہوگی، فرنیک نے کہا، اور ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بیڈ روم معلوم ہوتا تھا، ایک طرف فوم کا بیڈ پڑا تھا، جبکہ اس کے برابر ہی ایک سٹیل کی الماری اور میز موجود تھی۔ فرنیک چلتا ہوا دیوار کے شیشے کی طرف آیا، جہاں پر فریم میں نہایت حسین سی سینری لگی ہوئی تھی۔ قریب پہنچ کر اس نے سینری کو ہٹایا، سینری کے ہٹاتے ہی دیوار میں ایک بٹن نظر آیا۔ فرنیک نے بٹن کو پش کیا اور غیر محسوس انداز میں بٹن سے 1.5 فٹ دور دیوار میں ہلا پیدا ہو گیا۔ فرنیک نے بے دھڑک ہلا میں ہاتھ ڈالا، اور جیسے اس کا ہاتھ ہلا سے باہر آیا، اس میں ریڈیو نما ایک مشین موجود تھی، غالباً یہ لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔
ٹرانسمیٹر کو نکال کر وہ میز کی طرف بڑھا اور پھر میز پر رکھ کر وہ ٹرانسمیٹر کے بٹن آن کرنے لگا۔ اچانک ٹرانسمیٹر میں لگا ہوا بلب اسپارک کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو AHQ، ہیلو ہیلو، فرنیک ٹرانسمیٹر میں بولا۔ یس AHQ اٹینڈنگ دی سینڈ، دوسری طرف سے آواز ابھری۔ بائی کمان سے کانٹیکٹ کرو، فرنیک بولا۔ کوڈ مسٹر، آپریشن لانگ رینج۔ اوکے، چند منٹ ہولڈ کرے، بات کریے مسٹر فرنیک، دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحہ بعد ایک بھاری بھرکم آواز گونجی۔ کیا بات ہے فرنیک؟ رالف میٹنگنیز کہاں ہے؟ گڈ نائٹ سر، چیف ایک حادثہ میں ہلاک ہو گئے ہیں، مقابلہ سنگی سے ہے، اور فرنیک نے تمام تفصیلات دہرا دی۔ دوسری طرف سے چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر آواز ابھری۔ مسٹر فرنیک، آپ پارٹی کے سینئر ممبر ہیں، ہنگامی حالات کے تحت عارضی طور پر تمہیں چیف کا عہدہ دیا جاتا ہے، مزید ہدایات پھر دی جائیں گی۔ تھینک یو سر، فرنیک بولا، پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فرنیک نے ٹرانسمیٹر کو ہلا میں رکھا اور بٹن دبا کر دیوار برابر کر دی۔ پھر جیسے وہ اپنے کمرے سے نکلنے لگا، فضا میں ایک نسانی چیخ ابھری۔ فرنیک نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا، پھر وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ کار فل سپیڈ سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ عمران اپنی کنسٹرکشن کمپنی کی نو تعمیر عمارت سے واپس آ رہا تھا۔ ظاہر ہے رخ فلیٹ کی طرف ہی ہوگا۔ عمارت کی کنسٹرکشن کا کام اختتام کے نزدیک تھا، اب صرف الیکٹرک کا کام باقی رہ گیا تھا۔ کیڈلاک کا اسٹیئرنگ عمران کے ہاتھوں میں تھا اور وہ نہایت پر اطمینان سے کار چلا رہا تھا۔ دن اور رات کبھی کے گلے مل چکے تھے۔ تاریکی اپنی عملداری کو وسیع کر رہی تھی، رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دسمبر کی سردیاں تھیں، اس لیے سری شام ہی ہوا میں ہنکی بڑھ رہی تھی۔ عمران کی کار اس وقت ایک ایسی سڑک سے گزر رہی تھی جس پر دن میں بھی عموماً رش کم رہتا تھا، اور اس وقت تو ویسے بھی رات ہو چکی تھی۔ ہر سو تاریکی اپنا راج جما چکی تھی۔ سڑک کے اعتراف لگے ہوئے الیکٹرک پول کے بلب بھی روشنی کرنے میں ناکام رہے تھے، شاید وولٹیج ہی کا کم آ رہے تھا۔ کبھی کبھار کوئی تیز رفتار کار عمران کی کار کے نزدیک سے ایک زناٹے سے گزر جاتی اور بس سڑک کے دونوں طرف کہیں کہیں کچے پکے مکانات کا سلسلہ جاری تھا۔ سڑک دور دور تک سنسان اور ویران پڑی تھی۔ سردیوں کے موسم میں یوں بھی اندھیرا کچھ زیادہ ہی تیزی سے پھیلتا ہے۔ اچانک عمران کی کیڈلاک چلتے چلتے ایک جھٹکے سے رک گئی۔ عمران نے سیلف مارا، مگر کار کا انجن عمران کی غصاہی پر صرف گرا کر خاموش ہو گیا۔ لعنت ہے! عمران نے نہ جانے خود پر لعنت بھیجی تھی یا کار پر۔ بہرحال وہ دروازہ کھول کر کار سے نیچے آ گیا، کار کا بونٹ کھول کر انجن کو دیکھنے لگا۔ بظاہر انجن صحیح تھا۔ عمران دوبارہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا اور اس دفعہ کار بغیر دقت کے سٹارٹ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کار کو سپیڈ دیتا، ایک فائر کی آواز گونجی۔ عمران نے تیزی سے کار کو سائڈ میں روکا اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ اکا دکا دور دور مکانات نظر آ رہے تھے، ایک نو تعمیر اور مضافاتی علاقہ تھا۔ عمران نے چاروں طرف باغور دیکھا، مگر فائر کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکنے لگا جیسے فائر کی آواز اس کی قوت شامہ کا وہم رہی ہو۔ عمران اپنی کار کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ کار کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ فائر کی آواز دوبارہ گونجی، اور اب شک کی کوئی گنجائش نہ تھی، بے شک کہیں قریب ہی فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمران سوچنے لگا کہ آیا اسے اس وقت کرنا کیا چاہیے، کم از کم حالات کا صحیح تجزیہ تو ہو جائے۔ یہ سوچ کر عمران ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اچانک اس کی نگاہ ایک دکان پر پڑی جو شاید جنرل اسٹور رہی ہوگی، مگر اس وقت تو وہ بند پڑی تھی۔ ٹھائیں! فائر کی ایک اور آواز گونجی اور عمران بلا کچھ سوچے سمجھے دکان کے دروازے پر پیر رکھ کر اس کی چھت پر چڑھ گیا۔ اگر اس وقت کوئی عمران کو اس طرح دیوار پر چڑھتا کوئی دیکھ لیتا تو وہ مشہور فلاسفر ڈراؤن کے اس نظریے کا قائل ہو جاتا کہ انسان بندر کی جدید ترین شکل ہے۔ دکان کی چھت پر لیٹے ہوئے عمران نے اپنی عقابی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ مضافاتی علاقہ تھا، کچھ قانونی اور کچھ غیر قانونی تعمیرات ہو چکی تھیں۔ بغیر پلاننگ کے امکانات الٹے سیدھے بنے ہوئے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ایک مکان کا رخ مشرق میں تھا تو دوسرے کا مغرب میں، جبکہ تیسرے کا رخ جنوب کی ہوا کھا رہا تھا۔ ابھی عمران اطراف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی دھمک فضا میں گونجنے لگی۔ عمران نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا۔ ایک سایہ تیزی سے دوڑتا ہوا دکان کی طرف آ رہا تھا۔ کیونکہ اطراف میں کوئی مکان یا دکان نہیں تھی، اس لیے نفسیاتی طور پر اس دکان کی طرف ہی آ رہا تھا تاکہ وہ دکان کے نزدیک پہنچ کر خود کو محفوظ کر سکے۔ عمران خاموشی سے آنے والے کو دیکھتا رہا۔ یہ ایک خود فربہ اندام جسم کا مالک تھا۔ اس سے پہلے کہ سایہ دکان تک پہنچتا، پیچھے سے کسی نے فائر کیا۔ فضا میں دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور سایہ لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر نزدیک ہی ڈھیر ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے گولی کار سے گر رہی ہو۔ اب فائر کرنے والے کے بھی دھندلے حدوحال نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں غالباً پستول تھا۔ فائر کرنے والا سایہ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک رک گیا، جیسے اس نے کسی غیر مرئی شے کو دیکھ لیا ہو۔ ادھر زمین
ادھر زخمی ہونے والا زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ فائر کرنے والا چند لمحوں تک کھڑا رہا، پھر وہ دوبارہ زخمی کی طرف بڑھنے لگا اور زخمی سے تقریباً 5 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ عمران دم سادھے خاموشی سے ان دونوں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ فائر کرنے والا جب ہر طرف سے مطمئن ہو گیا تو زخمی کے نزدیک پہنچ کر رک گیا، پھر زخمی میں زندگی کے آثار دیکھنے کے لیے اس پر جھک گیا۔ بس زخمی پر جھکنا ہی اس کے لیے غضب ہو گیا۔ زخمی نوجوان فائر کرنے والے لمبے آدمی کے گلے میں جھول گیا۔ ایک لمحے کے لیے تو فائر کرنے والا بھی بوکھلا گیا اور اسی کشمکش میں وہ دونوں زمین پر آ رہے۔ شاید زخمی نوجوان کی گولی نہیں لگی تھی، ورنہ وہ اس بے جگری سے مخالف سے لپٹ نہ پڑتا۔ اب دونوں زمین پر پڑے ہوئے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی کے در پر تھے۔ کبھی کبھی ایک ہلکی سی کراہ فضا میں بلند ہوتی اور پھر مکمل طور پر خاموشی چھا جاتی۔ اچانک زخمی نوجوان نے فائر کرنے والے کو لیٹے لیٹے ایک طرف اچھال دیا اور فائر کرنے والا کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر گر پڑا، مگر اس کی پھرتی کی تعریف نہ کرنا زیادتی تھا، کیونکہ وہ تیزی سے اپنی جگہ اچھلا اور زخمی نوجوان پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ زخمی نوجوان نے اپنے سیدھے پیر کو آگے بڑھا کر اس کا حملہ روکا، لیکن فائر کرنے والا اس کے پیر ہی سے کسی جونک کی طرح چمٹ گیا۔ عمران نہایت دلچسپی سے ان دونوں کی فری سٹائل کو دیکھ رہا تھا۔ خود اسے مداخلت کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے معلوم ہوتے تھے، کسی کے منہ سے بھی تیز آواز نہیں نکل رہی تھی، حالانکہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو روئی کی طرح دھن کر رکھ دیا تھا۔ پھر اچانک ایک نزدیکی مکان سے کچھ شور بلند ہوا اور دونوں لڑنے والے سائے چونک کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ غیر معمولی شور سن کر عمران کی نگاہیں بھی بے ساختہ شور کے منبع کی طرف اٹھ گئیں، اور پھر ایک طویل سانس عمران کے ہونٹوں سے خارج ہوگی، کیونکہ ایک نزدیکی مکان سے آگ کے بڑے بڑے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ شاید مکان میں آگ لگ گئی تھی۔ دونوں لڑنے والے چند لمحوں تک ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک طرف کو دوڑنے لگے۔ اب عمران کے لیے خاموش رہنا مناسب نہ تھا۔ وہ مکان سے چھلانگ لگا بیٹھا، پھر تیزی سے لمبے آدمی کے تعاقب میں دوڑا۔ ایک موڑ گھومتے اس کی ملاقات فائر کرنے والے لمبے آدمی سے ہو گئی۔ عمران نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک لیفٹ ہک فائر کرنے والے کی ناک پر جما دیا اور بے ساختہ فائر کرنے والے عمران کو گالیاں دیتا ہوا اس پر حملے کے لیے لپکا۔ عمران پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مخالف چینی اور انگریزی زبان میں چیخا تھا، اور یہ آواز عمران سو آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ سنگی تھا، یہ تم ہو چچا؟ عمران سنگی کے حملے سے بچتا ہوا بولا، او بھتیجے میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ سنگی دان پیستے ہوئے بولا، ہائے اب مجھے کیا معلوم تھا چچا، وہ ذرا میرے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی، عمران نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا، اور سنگی ہونی نگاہوں سے گھورنے لگا۔ اس عرصے میں زخمی نوجوان نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ اچانک لوگوں کے شور نے ایک بار پھر ان لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ کب وارد ہوئے چچا؟ عمران نے لہجے کو دوستانہ بناتے ہوئے پوچھا۔ گڑبڑ نہیں بھتیجے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم ہمارے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گے، ورنہ مادام کا حکم ہے اس دفعہ تمہارا پتہ ہی صاف کر دیا جائے۔ سنگی نے عمران کو مخاطب کیا، اوہو تو کیا میڈم تھریسیا بھی موجود ہے میدان میں؟ عمران نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہ صرف موجود ہیں بلکہ مادام کا یہ حکم ہے کہ اگر تم ہمارے معاملات میں مداخلت کرو تو تم سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ اس سے پہلے تم میرے ساتھ بہت رعایت برتی گئی ہے۔ ارے چچا، یہ میرا ملک ہے اور میں تمہیں یہاں پر کسی بھی قسم کی غیر قانونی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، سمجھے؟ عمران نے پرمذاق لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں برہودار، ہم غیر قانونی حرکت کی اجازت لینے تمہارے ہی پاس تو آئیں گے، سنگی نے عمران کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اچانک بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے۔ ان لوگوں کا رخ اس مکان کی طرف تھا جس میں آگ لگی تھی۔ آؤ بھتیجے دیکھیں تو کیا ہوا ہے، سنگی نے مسکراتے ہوئے عمران سے کہا۔ ایک لمحہ کے لیے تو عمران سوچ میں ڈوب گیا۔ سنگی جیسے خطرناک آدمی سے کسی بھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ جیسی تمہاری مرضی چچا، عمران کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اور وہ دونوں آگ لگے ہوئے مکان کی طرف چل پڑے۔ پھر جیسے ہی وہ جلتے ہوئے مکان کے نزدیک پہنچے، بہت سے لوگ انہیں آگ بجھاتے نظر آئے۔ عمران بھی ظاہر ہمدرد ان لوگوں کا ہاتھ بٹانے لگا، جبکہ سنگی ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مکان کے اندر سے بہت سے آدمیوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے دروازے کے قریب کی آگ پر قابو پایا گیا، لوگوں نے دروازہ توڑ دیا تاکہ اندر محصور آدمی مکان سے باہر نکل سکے۔ اس عرصہ میں عمران سنگی کے نزدیک جا کھڑا ہوا۔ اچانک دروازے سے کمرے میں محصور لوگ تیزی سے باہر نکل آئے اور اپنے سانس درست کرنے لگے، لیکن آبادی کے لوگ ان محصور لوگوں کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھے۔ وجہ ان لوگوں کی صورتیں تھیں۔ جلتے ہوئے مکان سے نکلنے والے 4 ہی آدمی تھے، جبکہ کوئی بچہ یا عورت کا وجود تک نہ تھا۔ ان چاروں آدمیوں کی شکلوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی شریف لوگ نہیں ہیں۔ صورت سے ہی وہ چاروں گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اچانک
ان چاروں میں سے ایک کی نظر سنگھی پر پڑ گئی۔ وہ چونک پڑا۔ یہ ایک دیوزار قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ٹھنسے ہوئے کپڑے، گنجا سر، لمبی لمبی بالوں کی کلموں پر فمانچو کٹ مونچھیں، شکل ہی سے وہ فلمی ولن لگتا تھا۔ سنگھی عمران کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا کہ اچانک دیوزار نے سنگھی پر چھلانگ لگائی، مگر سنگھی بھی اپنی طرز کا واحد آدمی تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ اپنی جگہ تبدیل کر چکا تھا اور نتیجتاً عمران دیوزار کی جھپٹ میں آ گیا۔ عمران کو سنگھی کا ساتھی سمجھتے ہوئے دیوزار نے عمران پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ چند لمحوں کے لیے تو عمران بھی بوکھلا کر رہ گیا اور سنبھلتے سنبھلتے بھی اس کی اچھی خاصی مرمت ہو چکی تھی۔ ادھر جلتے ہوئے مکان سے نکلنے والے باقی 3 آدمی بھی سنگھی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ سنگھی نے دیوزار کا وار حالی کر دیا ہے، وہ آہستہ آہستہ گھیراؤ کے انداز میں سنگھی کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے تو سنگھی کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہرائے، لیکن جلد ہی اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ تینوں گنڈے اب نہایت ہوشیاری کے ساتھ سنگھی کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے۔ اچانک تینوں نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور چاہتے تھے کہ سنگھی کو پیس ڈالیں کہ یکا یک سنگھی اپنی جگہ سے کسی کوڑیالے سانپ کی طرح اچھلا۔ اگلے ہی لمحے وہ ان کے حلقہ سے باہر تھا۔ یہ حال دیکھ کر تینوں گنڈوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے نہایت تیش کے عالم میں اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جب ان لوگوں کے ہاتھ جیب سے باہر آئے تو ساتھ ساتھ ان کے چاقو ان کے ہاتھوں میں چمک رہے تھے۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر وہ لوگ جو آگ بجھانے آئے تھے بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ پھر مکان پر شعلوں کا راج تھا۔ تینوں گنڈے چاقو نکالے، ایک دفعہ پھر سنگھی کی طرف بڑھے۔ سنگھی خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ان لوگوں کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ای ای آہا! اچانک ایک چاقو بردار گنڈا عجیب سی آواز نکال کر سنگھی پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی مخالف سمت سے اس کے ساتھیوں نے بھی سنگھی پر ہی چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی گنڈوں نے سنگھی پر چھلانگ لگائی، سنگھی خلاف توقع بجائے اچھلنے کی زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ بات تو اس پر حملہ کرنے والے گنڈوں کے تصور میں بھی نہیں تھی۔ مخالف سمت سے حملہ آور ہونے والے گنڈے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور چونکہ ٹارگٹ سنگھی تھا اس لیے دونوں گنڈوں نے چاہا کہ وہ اپنے چاقو سنگھی کی پسلیوں میں اتار دیں، مگر سنگھی اس تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ نتیجتاً مخالف سمتوں سے جھپٹے ہوئے گنڈے ایک دوسرے سے تیزی سے ٹکرائے اور دونوں کے چاقو ایک دوسرے کی پسلیوں کی پیمائش کرنے لگے۔ دونوں بے تحاشا ہی چیخنے لگے۔ تیسرے گنڈے کے پیر جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ آؤ تم بھی برخودار، اپنے ننھے سے دل میں کوئی حسرت مت رکھو۔ سنگھی نے تیسرے گنڈے کو مخاطب کیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے زخمی ساتھیوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ ادھر عمران دیوزار سے برسرے پیکار تھا۔ اب عمران کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ چونکہ شروع میں اس کی خاصی مرمت ہو چکی تھی اس لیے اس کے تمام حواس کام کرنے لگے تھے۔ اچانک عمران کو ایک موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس کا یہ اپنا ایک محسوس داؤ تھا۔ اگلے ہی لمحے دیوزار کسی وزنی لاش کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ عمران نے ایک مرتبہ پھر دیوزار کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑا تھا اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر وہ دوسرے گنڈے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے چچا کہاں ہو؟ عمران نے آستین سے منہ پونچھتے ہوئے ہانک لگائی، مگر سنگھی ہوتا تو ملتا، وہ تو کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے چچا، دگا دے گئے نا، عمران بڑبڑایا۔ پھر ایک نظر اس گنڈے پر ڈالی اور سنگھی کے مقابل دونوں زخمی گنڈوں کے پاس موجود تیسرے گنڈے کو مخاطب کرنے لگا۔ کون ہو تم اور تم نے حملہ کیوں کیا تھا؟ جناب ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی کو اٹھانا ہے، لیکن کیا شروع ہو جاؤ؟ عمران گھرایا۔ میرا تعلق پولیس ہے اور یہ ہے میرا کارڈ۔ عمران نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر گنڈے کو دکھایا۔ ارے پھر تو واقعی غلطی ہو گئی، گنڈا مصربانہ انداز میں بولا۔ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ عمران پھر گھرایا۔ ارے سر میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ ہمارا چیف ہے۔ گنڈے کا اشارہ اس دیوزار کی طرف تھا جس سے عمران ابھی نبٹ کر بیٹھا تھا۔ چیف نے حکم دیا تھا کہ ایک دبلے پتلے سے آدمی کو اٹھانا ہے۔ صورت سے وہ چینی لگتا ہے مگر اردو کسی اہل زبان ہی کے انداز میں بولتا ہے۔ ہمارے چیف کو یہ کام کرنے کے لیے گورے آدمی نے کہا تھا۔ مناسب پیسوں میں سودا پیٹ گیا۔ ہم اس گورے کے ساتھ چینی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے، کیونکہ وہ چینی شروع سے ہی ہمارا تعاقب کرنے کا اندازہ لگا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں آیا، پھر وہ اس مکان میں چلا گیا جہاں اس وقت آگ لگی تھی۔ شاید یہ مکان خالی تھا۔ اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی ہم اس کے تعاقب سے اندر گھس گئے۔ چونکہ انگریز بابو باہر کھڑی ہوئی کار میں بیٹھے رہے، جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے باہر سے کسی نے سٹکنی لگا دی۔ ہم لوگوں نے بہت دروازہ پیٹا، شور مچایا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ مکان میں آگ لگ چکی ہے، اور باقی باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ گنڈے نے ساری روداد عمران کو سناتے ہوئے کہا۔ تمہارا پتہ؟ صاحب خدا کے لیے، گنڈا گھگایا، یہ بات تمہیں پہلی سوچنی تھی۔ صاحب میں پتہ تو بتلا دوں گا، مگر کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟
حالات پر منحصر ہے، میں قبل از وقت کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ عمران نے جواب دیا، کیا آپ نے کیفے انجن دیکھا ہے جو ڈرگ اسٹریٹ کے کارنر پر ہے؟ جی ہاں جناب، وہیں۔ آپ وہاں آ کر معلوم کر سکتے ہیں، میں اور میرے ساتھی کیفے انجن کے سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں۔ تمہارا نام؟ مجھے مستانہ کہتے ہیں، اور اگر یہ معلومات غلط ہوئی تو؟ عمران نے تھیکے لہجے میں کہا، گردن کاٹ دیجیے گا جناب۔ گنڈے نے جوش سے کہا اور عمران کو اس کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہارا انگریز بابو تو دفع ہو گیا، اب تم بھی جلدی سے اپنے ساتھیوں سمیت دفان ہو جاؤ، ورنہ گشتی پولیس تمہیں سرکاری مہمان خانے لے جائے گی۔ جہاں پر آگ سرد ہوتی جا رہی تھی، تمام مکان جل کر خاکسار ہو چکا تھا۔ عمران نے چاروں طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر سڑک پر موجود اپنی کیڈلاک کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جیسے ہی کیڈلاک سٹارٹ کی، بیک مرر میں سے کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس نظر آئے اور عمران کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ کھینچ گئی۔ ٹرون 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 ٹر ٹر ٹرون، کال بیل کی مسلسل آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور سب سے پہلے اس کی نگاہ دیوار گیر کلاک پر پڑی۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لی اور بستر سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ سلیمان، ارے او سلیمان! آ رہا ہوں صاحب جی۔ سلیمان کی آواز عمران کو فلیٹ کے بیرونی دروازے کے نزدیک سے آتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر قدموں کی جاپ سنائی اور سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ کس کے پیٹ میں درد ہوا تھا سلیمان؟ عمران کا اشارہ کال بیل کی طرف تھا۔ صاحب اخبار والا تھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہہ دیا کہ صاحب گھر پر نہیں، تو اتنا عقل مند کب سے ہو گیا ہے سلیمان؟ عمران نے اظہار مسرت سے کہا، وہ بس صاحب صحبت کا اثر ہے۔ سلیمان کا جواب سن کر عمران کا منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا۔ وہ چند لمحوں تک حیرت سے سلیمان کی طرف دیکھتا رہا۔ پیارے سلیمان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ کو حیرت کیوں ہے صاحب؟ میں نے تعلیم بالغہ میں ایڈمیشن لے رکھا ہے۔ ایڈمیشن؟ عمران اپنا پیٹ پکڑ کر کراہا۔ کیوں، کیا ہوا صاحب؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، عمران نے ترنم سے کہا۔ صاحب میں ناشتہ تیار کر رہا ہوں، سلیمان کہتا ہوا باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ بھائی سلیمان، میں بھی کبھی کبھی ناشتہ کر لیا کرتا ہوں۔ عمران نے سلیمان کے پیچھے سے ہانک لگائی۔ عمران نے ٹوتھ پیسٹ اور برش اٹھایا۔ چند منٹ تک وہ دانتوں میں برش کرتا رہا، پھر ٹاول اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے شاور کھول دیا اور پانی کی ہلکی ہلکی بوندوں کی صورت میں اس کے جسم پر پڑنے لگا، مگر عمران کا ذہن رات کے واقعات میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ سنگی اور تھریسیا کی آمد کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی بھی تھی جس کا تصادم پچھلی رات ہی عمران کے سامنے سنگی سے ہو چکا تھا۔ عمران کا ذہن تیزی سے سوچنے لگا۔ شاور کا پانی مسلسل اس کے جسم پر پڑ رہا تھا۔ کنسٹرکشن کا کام ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے سوچا بلیک زیرو، صفدر اور جولیا وغیرہ کو متوقع کیس سے نمٹنے کے لیے تیار کر لے، لیکن پھر وہ سوچنے لگا فی الحال بلیک زیرو کو سنگی کے بارے میں نہ ہی بتایا جائے۔ وہ سوچتا رہا، جتنا سوچتا تھا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ بلاخر اس نے تمام خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ جیسے وہ باتھ روم سے نکلا، میز پر اسے ناشتہ لگا ہوا نظر آیا۔ عمران نے آنکھیں نچائی اور جسم کو ٹاول سے صاف کرتا ہوا قدادم شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بالوں میں الٹا سیدھا کنگھا پھیر کر وہ جلدی سے ناشتے کی میز پر آ بیٹھا، اور پھر عمران ناشتے کے ساتھ پورا انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر عمران لباس تبدیل کرنے لگا، پھر تیار ہو کر اس نے سلیمان کو آواز دی، سلیمان، اب کیا بات ہے صاحب؟ میں کام سے جا رہا ہوں، فون آ جائے تو ٹیپ سے منسلک کر دینا۔ اس ٹیلی فون سے بہت بیزار ہو گیا ہوں صاحب، میں باورچی ہوں، ٹیلی فون آپریٹر نہیں۔ سلیمان بڑبڑانے لگا۔ اچھا بیٹا سلیمان، آئندہ ٹیلی فون آپریٹر بھی آ جائے گا، فی الحال جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ عمران کہتا ہوا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ فلیٹ سے قریبی کار گیراج تھا۔ عمران نے اپنی کیڈلک نکالی اور اس کو سڑک پر لے آیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کا رخ رانا منزل کی طرف تھا۔ کیڈلاک تیزی سے دانش منزل کی طرف گامزن تھی۔ عمران کا ذہن سنگی میں الجھا ہوا تھا۔ چرر ایک موٹر پر عمران نے تیزی سے کیڈلاک کے اسٹیئرنگ کو گھمایا۔ ذرا سی غلطی یا بے احتیاطی کی وجہ سے ایک مہلک ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ عمران نے جیسے اپنی کار کو موڑا، دوسری سمت سے اسپیڈ سے کار آ رہی تھی، اور اگر عمران حاضر دماغی سے کام نہ لیتا تو ایکسیڈنٹ ناگزیر تھا۔ دوسری کار کے ڈرائیور نے بھی تیزی سے بریک لگائے اور پھر وہ اپنی گاڑی بند کر کے کار سے باہر آ گیا، لیکن جیسے عمران کی نگاہ اس پر پڑی، اس کے تو طوطے ہی کوچ کر گئے، کیونکہ آنے والا سپرنٹینڈنٹ فیاض کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کار سے باہر آؤ، وہ عمران کی کیڈلاک کے قریب آ کر دھاڑا۔ بے تحاشا غصے کی وجہ سے عمران کی کار اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود عمران کو بھی نہ پہچان سکا۔ میں کہتا ہوں کیا تم بہرے ہو؟ فیاض عمران کے نزدیک منہ کر کے چیخا، لیکن عمران گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھا رہا۔ شاید تم پاگل ہی ہو گئے ہو، کہتے ہوئے فیاض نے دروازہ کھولا اور عمران کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ چھوڑو یار، سپر سونے دو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ او تو تم ہو یہ؟ فیاض ہونٹوں کو دانتوں سے دباتا ہوا بولا۔ ہاں یار میں ہوں، کیا جرم کر دیا ہے میں نے؟ عمران نے بیزاری سے کہا۔
اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر ڈال کر آنکھیں مون لی۔ نہیں چلے گی برہودار، فیاض نے عمران کو مخاطب کیا۔ تم دھکا تو لگاؤ سپر، میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کار کے متعلق کب کہہ رہا ہوں؟ فیاض جلا گیا۔ تو پھر کیا چلا رہے تھے سپر؟ عمران نے معصومیت سے پوچھا۔ ختم کرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں پوچھتا ہوں یہ تمہاری ڈرائیونگ کا طریقہ ہے؟ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ چلو اچھا ہوتا ہنس کم جہاں پاک۔ میں کہتا ہوں ضمانت کرانے والے بھی مہنگے ہو جائیں گے۔ فیاض غصے سے کھولتا ہوا بولا، ارے سپر، ہم کون سے بنیے کے خاندان سے ہیں جو مہنگے اور سستے کے چکر میں پڑیں گے؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم سے اچھی طرح سمجھوں گا عمران۔ فیاض بڑبڑاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عمران خاموشی سے فیاض کو جاتا دیکھتا رہا۔ فیاض نے نہایت اجلت سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ فیاض کے جانے کے بعد عمران نے بھی اپنی کیڈلاک کو سٹارٹ کیا اور ایک مرتبہ پھر اس کا رخ دانش منزل کی طرف تھا۔ چند منٹوں بعد کار دانش منزل میں داخل ہو چکی تھی۔ عمران نے کیڈلاک کو دانش منزل کے برآمدے میں جا کر روکا اور کار سے باہر آ گیا۔ لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، رائٹ لیفٹ۔ جوزف کی آواز دانش منزل کی فضا میں گونج رہی تھی۔ عمران نے جوزف کی طرف دیکھا جو کندھے پر رائفل رکھے برآمدے میں مارچ پاسٹ کر رہا تھا۔ اٹینشن، عمران چیخ کر بولا اور جوزف کی ایڑیاں بج اٹھیں اور وہ کسی فوجی جرنیل کی طرح اکڑا ہوا کھڑا تھا۔ ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تاریکی کی پیدائش؟ عمران نے جوزف کے نزدیک جا کر کہا۔ بوس، میں پریڈ کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ اب ایک کمبخت، اب ایزی بھی ہو جا، عمران نے کہا۔ جوزف کے قدموں سے زمین کا کلیجہ دہل کر رہ گیا۔ طاہر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے کہا۔ فی الحال تو میں آپ دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہا ہوں۔ بلیک زیرو نے عمران کو مخاطب کیا اور جو عمران اور جوزف کو محو گفتگو دیکھ کر خاموشی سے کھڑا تھا۔ ہائے کالے صفر، یہ چھپ چھپ کر باتیں سننے کی تمہیں یہ عادت کب سے ہو گئی ہے؟ عمران نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے ہاں دانت پیستے ہوئے کہا۔ یعنی کہ کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے آپ کسی ضروری کام کے سلسلے میں آئے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں تو ابھی تک کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں تھا، عمران نے حیرت سے سوال کیا۔ بلیک زیرو کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو عمران کی اداکاری سے ضرور دھوکہ کھا جاتا، مگر وہ بلیک زیرو تھا۔ عمران کا دست راست X2 کی ڈمی ڈپلیکیٹ X2 وہ عمران کی فطرت ثانیہ سے بخوبی واقف تھا۔ عمران خاموشی سے آپریشن ہال کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا، جبکہ جوزف نے بھی ایک بار پھر اپنی پریڈ شروع کر دی۔ آپریشن روم میں داخل ہو کر عمران ایک صوفے پر دراز ہو گیا اور بلیک زیرو اس کی طرف دیکھنے لگا۔ T3B کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ عمران نے لیٹے لیٹے ہی بلیک زیرو کو مخاطب کیا۔ کیا؟ بلیک زیرو تقریباً چیخا۔ یعنی کہ تھریسیا بمبل آف بوہیمیا۔ لیکن اس وقت اس کا کیا ذکر تھا؟ دھیرج برہودار، دھیرج۔ عمران صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، تم ذرا ریکارڈ سیکشن میں جا کر تھریسیا اور سنگی کی فائل تو لے آؤ، میں جولیا اور صفدر وغیرہ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ ابھی لاتا ہوں جناب، بلیک زیرو کہتا ہوا ریکارڈ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔